آج ہم جو کچھ سیکھنے کے ہیں وہ ہے خدا چاہتا ہے۔ آج ہم ان دو شخصوں کو دیکھیں گے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر تنہا رکھا گیا۔ ان دو نے زنجیروں توڑ کر وہاں سے بھاگ نکلنا شروع کیا اور زنجیریں ان کے جسم کے ساتھ اب تک لٹک رہی تھیں اور دونوں کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا۔ زخموں سے خون بہہ رہا تھا، ان کی آنکھیں سرخ اور باہر کو نکلی تھی اور بال الجھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ انسانوں سے زیادہ وہ حیوان اور جنگلی درندے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ شاگرد اور دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ تھے بھاگ کھڑے ہوئے، اور مگر کچھ دور جا کر انہیں معلوم ہوا کہ خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں۔ وہ واپس لوٹے تاکہ اس کو ڈھونڈے۔ وہ وہیں کھڑا تھا جہاں انہوں نے چھوڑا تھا، اور جس نے طوفان کو تھمایا تھا، جس نے ابلیس کو شکست دی تھی، وہ ان بدروں سے ڈر کر ہرگز نہ بھاگا۔ جب وہ شخص جن میں بدروہیں تھیں تان پیستے اور وائی تباہی بکتے ہوئے یسوع کے قریب آئے، تو خدا یسوع نے وہی ہاتھ بلند کیا جس سے اس نے طوفان کو ڈانٹ کر واپس بھگا دیا تھا۔ لہٰذا وہ دونوں اس کے قریب نہ آئے اور اس کے سامنے غصے سے بپھرے کھڑے تھے مگر بے باس تھے۔ اس وقت یسوع نے پورے اختیار سے بدروہوں کو حکم دیا کہ ان میں سے باہر نکلو، اور وہ دونوں یسوع کے قدموں میں گر کر اسے رحم کی التماس کرنے لگے۔ لیکن جب انہوں نے کا منہ کھلا تو ان کے ہونٹوں کو بدروہوں نے خود استعمال کیا اور چلا کر کہا، متی 8:29، اے خدا ان کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تم اس لیے یہاں آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ انہیں حکم ہو چکا تھا کہ وہ ان مردوں کو چھوڑ دیں۔ اب انہیں دونوں میں حیران کن تبدیلی آ گئی، ان کے ذہن روشن ہو گئے، ان کے چہرے جو ابلیس نے کرخت کر دے نہایت خوشگوار ہو گئے، ان کے بدن سے جو خون کے دھبے تھے جاتے رہے، ان کی زبان سے خدا کی تعریف بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ فضا گونج اٹھی۔ لیکن دوسری جانب بدروہیں ان میں سے نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ سور چرانے والے نے شہر میں خبر پہنچائی اور سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا۔ ان بدروہوں کے ہاتھوں دکھ پانے والوں دونوں شخصوں نے علاقے میں تباہی مچائی رکھی تھی۔ اب وہ کپڑے پہنے خوش اور ہوش آواش میں بیٹھے یسوع کا کلام سن رہے تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے جس نے انہیں شفا بخشی تھی۔ مگر اس حیران کن منظر کو دیکھ کر بالکل لوگ خوش نہ ہوئے۔ انہوں نے ان دو کی رہائی کی بجائے سروں کا نقصان کا زیادہ غم کیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر یسوع کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جائے۔ یسوع نے ان کی بات مان لی اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے دوسرے کنارے چلا گیا۔ جو شفا پا گئے ان کے تاثرات میں بہت فرق تھا۔ وہ تو نجات دہندہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، اس کی حضوری میں اس کی ابلیس سے محفوظ تھے جس نے ان کی زندگی اور جوانی دونوں برباد کر رکھی تھی۔ جب یسوع مسیح کشتی میں داخل ہونے لگے، وہ ان کے قریب آ کے گھٹنے نشین ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے تاکہ تیرا کلام سن سکے۔ مگر خداوند یسوع نے انہیں حکم دیا، کیا تمہیں حکم نہیں دیا گیا؟ اپنے گھر جاؤ اور اس بات کی منادی کرو کہ خدا نے تمہارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ مرکز 5:18-20 میں آپ دیکھیں، انہیں یہ کام کرنا تھا جو برکتیں انہوں نے یسوع مسیح سے پائی تھیں، ان کا ذکر بت پرستوں سے کریں۔ وہ ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ مسیح سے جدا ہوں، جبکہ بت پرستوں کے ساتھ رفاقت رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ دوسری بڑی بات، وہ سوسائٹی سے کافی عرصہ تک دور تھے اور سماج میں انہیں آبادی میں رہنے کے نااہل قرار دے رکھا تھا۔ وہ یسوع کے بتائے ہوئے کام کو کیوں کر سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے اس کے حکم کو مانا۔ انہوں نے یسوع کے بارے میں نہ صرف اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو بتایا بلکہ وہ پورے دل پس میں گئے اور جو کچھ خدا نے ان کے لیے کیا تھا اس کا چرچا کرتے پھرتے انہوں نے اس کے بچانے والی قدرت کا بیان کیا، اور یہ بھی کہ خدا انہوں نے کس طرح ابلیس سے چھٹکارا پایا۔ یہ انہوں نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے ابلیس سے رہائی پائی۔ بے شک گراسین کے رہنے والوں نے مسیح خدا کو قبول نہ کیا، پھر بھی اس نے انہیں اس اندھیرے میں نہ رہنے دیا جس کا انہوں نے خود چناؤ کیا تھا کہ ہماری سرحدوں سے نکل جاؤ۔ اس وقت انہوں نے اس کی تعلیم تسلیم نہ کی جس کو وہ رد کر رہے تھے، اس لیے اس نے ان میں اپنا نور بھیجا۔ اب وہ نور کے بارے میں سننے سے انکار نہ کر سکتے تھے۔ ابلیس نے سمجھا سوروں کی بربادی کے سبب یہ لوگ نجات دہندہ سے دور چلے جائیں گے اور یوں اس علاقے میں خوشخبری کی منادی میں بڑی رکاوٹ آ جائے گی۔ مگر اس واقعے سے علاقے میں بڑی بیداری آ گئی اور لوگوں کی نظریں یسوع پر مرکوز ہو گئی۔ بے شک یسوع ان کی سرحدوں سے چلا گیا، مگر وہ اشخاص جن کو اس نے شفا دی تھی اس کی قدرت کے گواہ ہے۔ کیا آپ ہیں؟
آپ کو بھی ایسے اپنی زندگی کی گواہی کے ساتھ یسوع کے پاس لوگوں کو لانا. وہ جو تاریکی کے شہزادے کے لیے کام کرتے تھے وہ یسوع کا نور پھیلانے کا بڑا وسیلہ ٹھہرے. وہ خدا کے بیٹے کے پیغام رساں بنے. اب جب یسوع دل پس آیا تو بھیڑ اس کے گرد جمع ہوگی اور 3 دن تک ملک کے مختلف علاقوں میں سے لوگ آ کر نجات کے پیغام کو سنتے رہے. یہ 2 شخص جن کو یسوع نے بدروں سے رہائی دی تھی بس کے علاقے کے لیے مشنری بن گئے تاکہ خوشخبری کی منادی کریں. انہوں نے قلیل مدت کے لیے مسیح سے تعلیم پائی تھی. اس سے پہلے انہوں نے ایک بھی واعظ یسوع کی زبانی نہ سنا تھا. وہ اس طرح کے لوگوں کو ہدایت نہیں کر سکتے تھے جیسے مسیح اپنے شاگردوں کو، کیونکہ وہ تو دن رات اس کے ساتھ رہتے، مگر جو کچھ وہ جانتے تھے ضرور بتا سکتے تھے. وہ اس کی گواہی دے سکتے تھے. جو انہوں نے خود دیکھا تھا وہ اس کا بیان کر سکتے تھے. اور یہی کچھ ہم سب کر سکتے جن کے دلوں کو فضل نے چھوا. یہی کچھ ہے وہ جو خدا یسوع چاہتا ہے. یسوع کیا چاہتا ہے؟ آج ہم نے سیکھا وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس کے کلام کی کمی کے سبب دنیا برباد ہو رہی ہے. انجیل کی بے جان نظریے کی طرح نہیں بلکہ زندگی بخش قوت کی طرح پیش کرنا ہوگا کہ تبدیلی دکھائی دے. لوگوں کو تبدیل کر دیا جاتے. انجیل لوگوں کو تبدیل کر دیتی، گواہ بنے تاکہ بہت سے لوگ خدا کے فضل سے مسیح یسوع کی سیرت حاصل کر سکیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہوں. وہ خداوند کے اس وقت تک تسلی پذیر نہیں ہوتا جب تک وہ تمام جنہوں نے نجات کو قبول کیا اس کے بیٹے بیٹیاں نہ بن جائیں، کیونکہ ان کا مقدس حق بھی ہے اور وہ چاہتا ہے لوگ تبدیل ہو کر راست بازی کا پیغمبر بن جائے. وہ دنیا کو بتا سکیں کہ خدا نے ان کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے. یسوع کیا چاہتا ہے؟ ہم زمین کی انتہا تک اس کے گواہ بنیں. جو کوئی جس کے ساتھ خدا نے بڑا کام کیا ہے ضرور گواہی دے تاکہ ان کی گواہی کے وسیلے لوگ خدا ان کو جان جائیں. اور جو یسوع کو جان جائے گا وہ ابدی زندگی پائے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا. خدا آج کے کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے. آمین.